حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا نہایت دردناک اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ظلم و ستم کے خلاف ایک علامت ہے بلکہ حق، صداقت، قربانی اور صبر کی لازوال مثال بھی ہے۔ آئیے اس واقعے کو مکمل ترتیب اور تفصیل سے اردو میں بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ تاریخی پس منظر: یزید بن معاویہ نے جب خلافت سنبھالی یعنی 60 ہجری تو اس نے مسلمانوں سے بزور بیعت لینا شروع کی۔ وہ اپنی فاسقانہ زندگی کے باعث خلافت کے اہل نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نے اس بیعت سے انکار کیا کیونکہ یہ دین اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ مدینہ میں حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے اہل بیت اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ مکہ سے کربلا کی جانب روانگی: امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں چند مہینے قیام کیا۔ حج کے دن قریب تھے لیکن امام کو اطلاع ملی کہ یزید کے کارندے انہیں مکہ میں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ بیت اللہ کا احترام قائم رہے، اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ نے امام کو خط لکھے کہ وہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ امام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، مگر جب امام کربلا پہنچے اس وقت کوفہ کی صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ مسلم بن عقیل شہید کیے جا چکے تھے۔ کربلا میں قیام 2 محرم 61 ہجری۔ 2 محرم کو امام حسین اور ان کے قافلے نے کربلا کے میدان میں قیام کیا۔ یزیدی فوج عمر بن سعد کی قیادت میں امام کے گرد جمع ہو گئی۔ امام حسین کے پاس صرف ان کے خاندان کے افراد اور کچھ وفادار اصحاب تھے، کل تعداد 72۔ یزید کی طرف سے بیعت کا دوبارہ مطالبہ کیا گیا مگر امام نے 2 ٹوک انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مسللی لا یبایع لم مسلح، یعنی میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ محاصرہ اور پانی کی بندش: 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام کے خیموں پر پانی بند کر دیا۔ نہر فرات سے پانی لینے کی ممانعت کر دی گئی۔ امام اور ان کے اہل خانہ کئی دن پیاسے رہے حتیٰ کہ بچوں کی حالت بگڑنے لگی۔ شب عاشور: 9 محرم کو عمر بن سعد نے حملے کا ارادہ کیا مگر امام نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت کر سکے۔ یہ رات عبادت، تلاوت قرآن اور مناجات میں گزری۔ امام نے اپنے اصحاب کو رخصت کی اجازت دی مگر سب نے وفاداری کا اعلان کیا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت حبیب بن مظاہر اور دیگر اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا عہد کیا۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام: صبح عاشور امام حسین نے نماز فجر ادا کی، اس کے بعد معرکہ شروع ہوا۔ امام کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے حتیٰ کہ امام کے اہل بیت بھی میدان میں اترے۔ حضرت علی اکبر، امام حسین کے جوان بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم، حضرت حسن کے فرزند شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار کربلا نہر فرات سے پانی لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے۔ زخمی حالت میں آپ نے بہت سے خطبے دیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور پھر میدان میں شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد خیمے جلائے گئے، اہل حرم کو قید کیا گیا اور کربلا کا میدان خون سے بھر گیا۔ نتیجہ: کربلا کی یہ قربانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک درس ہے۔ ظلم کے خلاف قیام، حق کی راہ میں قربانی، صبر اور وفا کی انتہا۔